السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب مہین والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاة واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ وعن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل من ذکرت عنده ولم يصلی علیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، سورہ احزاب کی 3 آیتیں اور سید الکونین تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے 2 الگ الگ روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ کل کائنات میں اللہ عز و جل کے بعد سب سے بزرگ بالا برتر ہستی، افضل الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم اور خاتم الانبیاء والمرسلین، آقا مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ دنیا میں واحد ہستی ایسی ہے کہ جن پر ایمان لانے کا مکلف تمام انبیاء اور رسولوں کو بھی بنایا گیا۔ آیت میثاق میں خداوند قدوس نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، سارے انبیاء اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مکلف بنایا کہ اپنے حق میں خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانے۔ یہ واحد ذات احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کے امت پر بے شمار حقوق ہیں، لیکن بنیادی حق 3 ہیں۔ سب سے پہلی بات، نبی کی عظمت دل میں بٹھائی جائے، نبی سے محبت رکھی جائے اور نبی کی اطاعت یعنی تابعداری والی زندگی گزاری جائے۔ پہلا بنیادی حق آقا سے محبت کی جائے۔ دوسرا بنیادی حق اپنے پیغمبر کی عظمت دل میں بٹھائی جائے، اور تیسرا بنیادی حق
اس پیغمبر کی اطاعت اور اتباع کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مقدس کلام میں آقا کی محبت، آقا کی عظمت اور آقا کی اطاعت پر اللہ سبحانہ و تعالی نے مخلوق کو حکم ارشاد فرمایا، ان کان آباؤکم و اخوانکم و ابناؤکم و عشیرتکم و ازواجکم۔ ان سب کے بعد اللہ کے پیغمبر کی محبت کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں دعوت دی۔ سب سے پیارا، سب سے محبوب، بخاری شریف میں محبت کے باب میں امام بخاری نے 2 روایتیں نقل فرمائی، ایک حضرت ابو ہریرہ کی اور ایک حضرت انس کی۔ والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اور حضرت انس کی روایت میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پیغمبر سے، سارے انبیاء اور رسولوں سے محبت رکھنا واجب، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احبیت تمام محبتوں میں سب سے بڑی محبت اگر کسی ذات کے ساتھ ہے تو ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آقا نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں کا کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور حضرت انس کی روایت میں باپ، اولاد والناس اجمعین، سارے کے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب نبی کی ذات ہونی چاہیے۔ تو پہلے نمبر میں محبت، قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کی محبت کا حکم ارشاد فرمایا، نبی جی نے بھی اپنے ارشادات کے اندر نبی کی محبت کا حکم ارشاد فرمایا، لہذا نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ اور جس کے دل میں پیغمبر کی محبت نہ ہو اس آدمی کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے، اس کو مومن نہیں کہتے ہیں، جس دل میں نبی کی محبت نہ ہو۔ دوسرے نمبر میں نبی کی عظمت پیدا کی جائے دل میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کی عظمت قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائی۔ پیغمبر کی عظمت کہیں نبی کا نام نہیں لیا، یا محمد یا احمد نہیں کہا، ضرورت پڑی تو محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول ما کان محمد ابا احد من رجالکم اسمہ احمد، یوں کہہ کر کے بات ارشاد فرمائی، لیکن یا محمد یا احمد نہیں کہا۔ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر طہ یاسین، اس طرح آقا کو خطاب ہوا۔ اللہ نے بھی اپنے پیغمبر کی عظمت کا خیال رکھا اور مسلمانوں سے بھی فرمایا اپنے نبی کی عظمت دل میں بٹھا لاؤ۔ اور اللہ نے فرمایا سورہ احزاب میں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اگر پیغمبر کی عظمت کوئی بجا نہیں لاتا ہے اور اس کے مد مقابل پیغمبر کو تکلیف پہنچاتا ہے تو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا آخرت کا ملعون شخص ہے، دنیا میں بھی لعنتی ہے، آخرت کا بھی لعنتی ہے، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کو بغیر کچھ کیے کوئی تکلیف پہنچا دے تو ایسے لوگ ان الذین والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اس نے مسلمان پر بہتان باندھا، مومنہ عورت پر بہتان باندھا اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ آیت قرآنی میں نے پیش کی، ان اللہ وملائکتہ
युसल्लून अला नबी, बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, रहमत नाजिल फरमाते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी नबी पर दुरूद पढ़ो। देखिए हुक्म क्या फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अला नबी। अल्लाह का फेल बयान किया, फरिश्तों का फेल बयान किया कि अल्लाह भी ये काम करता है, फरिश्ते भी ये काम करते हैं, लिहाजा ए ईमान वालों तुम अपने नबी पर दुरूद पढ़ो। कुरान करीम में 118 या 122 या इससे ज्यादा मकामात पर नमाज और ज़कात का हुक्म है, लेकिन कहीं एक आयत में भी अल्लाह ने यूं नहीं फरमाया, ए ईमान वालों मैं नमाज पढ़ता हूं, नबी नमाज पढ़ता है, तुम भी नमाज पढ़ो। कहीं ये नहीं फरमाया, मैं ज़कात देता हूं, फरिश्ते ज़कात देते हैं, तुम भी ज़कात दो। मैं हज करता हूं, फरिश्ते हज करते हैं, तुम भी हज करो। नहीं, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात। पूरी कुरान में 540 आयतें मुस्बित लिल अहकाम हैं, लेकिन इन 540 अहकाम के आयतों में एक हुक्म नबी पर दुरूद का वारिद हुआ, तो अल्लाह निराले अंदाज में यह हुक्म इरशाद फरमाता है कि मैं ये काम करता हूं, दुरूद के भेजने के अमल में मेरी शिरकत, मेरे फरिश्तों की शिरकत, लिहाजा ईमान वालों तुम भी अपने नबी पर दुरूद भेजो। इस आयती करीमा की वजह से जिंदगी में एक मर्तबा दुरूद का पढ़ना फर्ज ऐन। इस आयती करीमा की वजह से दुरूद का इनकार करना कुफ्र। ये एक मजलिस है, जितनी मर्तबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें गिरामी लूं, आपके लिए पहली मर्तबा दुरूद का पढ़ना या एक मर्तबा दुरूद का पढ़ना वाजिब, और हर मर्तबा दुरूद का पढ़ना सुन्नत और मुस्तहब। दुरूद मोहतम बिशान इबादत है, दुरूद के आदाब भी हैं। तेरे दुरूद में वारिद शुदा जो अहादीस हैं फजाइल की, वो आप हजरात की खिदमत में पेश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा की मैंने रिवायत पढ़ी, जो एक मर्तबा दुरूद पढ़े, मन सल्लल्लाहु अलैहि सलातन वाहिदा, एक मर्तबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे। दूसरी एक रिवायत में है, जिसने 10 मर्तबा दुरूद भेजा, अल्लाह उस पर 100 मर्तबा रहमत नाजिल फरमाएंगे, और जिसने 100 मर्तबा दुरूद पढ़ा, उसकी पेशानी पर लिख दिया जाएगा बराअतुन मिनन नार बराअतुन मिनन निफाक। यह आदमी जहन्नम से बरी है, यह आदमी मुनाफिक होने से बरी है। अल-कौलुल बदी की रिवायत में यह इजाफा है, पैगंबर फरमाते हैं मैं उसके लिए कयामत के दिन गवाह बनूंगा और मैं कयामत के दिन सिफारिश करूंगा। और तबरानी की रिवायत में मैं उसके लिए सिफारिशी और मैं उसके लिए गवाह के बजाय यूं लिखा है, यही रिवायत, एक मर्तबा पढ़ा 10 मर्तबा पढ़ा 100 मर्तबा पढ़ा तो उसकी पेशानी पर बराअतुन मिनन नार व बराअतुन मिनन निफाक। और तबरानी की रिवायत में यह भी है कि 100 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाला इंतकाल के बाद इसका हश्र शहीदों के साथ किया जाएगा। ये तबरानी की रिवायत और अल-कौलुल बदी की रिवायत में फर्क है। फिर से मैं जिक्र कर दूं, अल-कौलुल बदी की रिवायत यह है, जिसने 10 मर्तबा दुरूद पढ़ा उस पर 100 मर्तबा अल्लाह रहमत उतारेगा। जिसने 100 मर्तबा दुरूद पढ़ा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी पेशानी पर लिख दिया जाता है बराअतुन मिनन नार बराअतुन मिनन निफाक। और अल-कौलुल बदी की रिवायत में यह है कि उसके लिए पैगंबर कयामत के दिन गवाही देगा और उसके लिए पैगंबर सिफारिशी बनेगा। और तबरानी की रिवायत में यह है कि मरने के बाद इसका हश्र शहीदों में किया जाएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जबरदस्त रिवायत नकल फरमाते हैं
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا حسین ابن علی. میں نے حضرت حسین کی روایت پڑھی تھی، لیکن درود نہ پڑھنے والوں کے سلسلے میں جو برائیاں وارد ہوئی ہے اس میں اس کو ذکر کریں گے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ درود نہ پڑھے تو وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا. اور حضرت حسین کی روایت میں ہے البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علیہ، وہ بخیل ہے جس کے سامنے نبی کا نام لیا جائے اور وہ نبی پر درود نہ پڑھے. ایک حدیث میں ہے جس نے کوئی کتاب لکھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں لکھا اور اس میں پورا درود لکھ دیا، تو جب تک اس کتاب میں لکھا ہوا درود محفوظ رہے گا تب تک یہ درود پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے گا، جب تک یہ لکھا ہے تب تک. اور فرماتے ہیں کہ جو آدمی درود کا عادی ہے، درود پڑھتا ہے، مرنے کے بعد اللہ اس کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہے اور وہ نبی پر بھیجا ہوا درود جو فرشتہ مقرر کیا گیا ہے اس مرنے والے کے لیے وہ درود دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے. یہ پیغمبر پر پڑھا ہوا درود پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے. ایک درود شریف ہے جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ، کسی کتاب میں جزا اللہ تعالی عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ، کسی کتاب میں جزا اللہ تعالی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم عنا ما ہوا اہلہ. آگے پیچھے سیگے ہیں لیکن صحیح یہ درود ہے جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ. ایک مرتبہ پڑھا اللہ 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا ثواب لکھتے تھک جاتے ہیں. کتنا معمولی ہے. جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ، 70 فرشتے بیٹھتے ہیں اور 1000 دن تک ثواب لکھتے تھک جاتے ہیں. عصر کی نماز کے بعد جو درود پڑھا جاتا ہے، یہاں اس مسجد میں برسہاں برس سے ماحول ہے اور معمول بھی ہے. اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود شریف کوئی پڑھ لے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے 80 سال کی نیکیاں اس کے نامہ عمل میں لکھی جاتی ہیں. 80 سال کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے معاف فرما دیتے ہیں. امام زروق ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر سے برابر عنبر کی خوشبو آتی رہی اور وجہ یہ تھی کہ وہ امام المحدثین تھے، یعنی حدیث کے پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بنیادی حق یہ ہے کہ آقا پر درود پڑھا جائے. یہ تو میں نے روایتیں پڑھی. حضرت عمر فرماتے ہیں جو آدمی درود نہیں پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اس کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں لٹکتی ہے. اس لیے آداب یہ ہے کہ دعا سے پہلے بھی درود، دعا کے بعد بھی درود. حضرت سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ دعا سے پہلے درود اور دعا کے بعد درود اور درمیان میں دعا، تو درود دونوں مقبول ہے. تو اللہ پاک اگلا قبول کر لے، پچھلا قبول کر لے اور درمیان کا قبول نہ کرے، وہ اللہ کی شان سے بہت بعید بات ہے. اسی لیے سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ اگر اپنی دعائیں قبول کرانی ہیں تو آگے پیچھے درود کر لو. درود پسندیدہ عمل ہے، درود مقبول عمل ہے، یعنی درود تو قبول ہو جاتا ہے. درود ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی ہو جاتا ہے. لہذا درود شریف کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے. دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھنے والا طبقہ کون؟
दुनिया में सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ने वाला तबका दीनी मदारिस में हदीस पढ़ने वाले तलबा और हदीस पढ़ाने वाले असातिज़ा, इनसे ज्यादा दुरूद पढ़ने वाला तबका कोई नहीं। तकरीबन यौमिया तमाम किताबें 11 किताबें या 9 किताबें हदीस की, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसई, इब्न माजा, अबू दाऊद, सिहा में से 6 हैं। फिर शरह माआनियुल आसार तहावी 7 हो गई, मुवत्ता मालिक और मुवत्ता मोहम्मद 9 हो गई, और एक एक पेज पर 10 हदीस, 5 हदीस, 7 हदीस, 15 हदीस, 1 हदीस या 1 हदीस का जुज, और ऐसी 9 किताबें। अब एक एक पर 10 गिन लो तो 9 दान 90, और अगर 5 गिन लो तो फिर यूं समझ लीजिए 9 पंचा 45, 45 मरतबा बच्चा पढ़े और उस्ताद इन तमाम किताबों की हर हदीस पर शरह करे और हर हदीस समझावे, तो एक नशिस्त में 100, 150, 250 मरतबा तो एक सबक एक दिन के दुरूद का ये हाल है। यानी कसरत से पढ़ने वाला तबका ये है। इसीलिए दावत की मुबारक मेहनत में फजर और इशराक के दरमियान में 3 तस्बीह पढ़ी जाती है, जिसमें 1 तस्बीह दुरूद पाक की है। असर और मगरिब के दरमियान में 3 तस्बीह पढ़ी जाती है, इसमें 1 तस्बीह 100 मरतबा दुरूद पाक की है। सबसे अफजल दुरूद इब्राहिमी है, जो नमाज में पढ़ा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाकी मुख्तलिफ दुरूद के सेगे मनकुल हैं। दुरूद शरीफ के बाबत लिखी हुई किताबें हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वर अल्लाहु मरकदहु की ज़ादुस सईद, इसको पढ़ना चाहिए। हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया नव्वर अल्लाहु मरकदहु की फदाइल अमाल में फदाइल दुरूद शरीफ लिखी हुई है, इसको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा छोटे बड़े रसाइल, हर दुरूद जुबान गुजराती में, उर्दू में, अरबी में, हर जुबान में इसके तर्जमे और दुरूद लिखे गए हैं। तो आका से मोहब्बत पैदा की जाए, आका की अजमत दिल में पैदा की जाए और आका की ताबेदारी वाली जिंदगी गुजारी जाए। बगैर मोहब्बत के आदमी मोमिन नहीं होगा। जब मोमिन नहीं है तो जन्नत भी नसीब नहीं होगी। अजमत आका की दिल में पैदा की जाए, पैगंबर की अजमत के बगैर आदमी जन्नती नहीं हो सकता। और तीसरे नंबर में मोहब्बत और अजमत, ये 2 दावे हैं, दावे, और दावे पर दलील चाहिए, और दलील है इत्तिबाए सुन्नत और इताअत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी पैगंबर की इताअत, फरमाबरदारी और पैगंबर के नक्श कदम पर चलने को इत्तिबा कहते हैं। पैगंबर के नक्श कदम पर चलने को इत्तिबा और पैगंबर की बात के मान लेने को इताअत। आपके नक्श कदम पर चला जाएगा और आपकी इताअत की जाएगी। ये हासिल किससे होगा? दुरूद से। दुरूद से दूसरे क्या फवाइद हैं? अल्लाह के नबी की मोहब्बत पैदा होती है। दुरूद से क्या फायदा है? अल्लाह के नबी की ज़ियारत का शर्फ नसीब होता है। दुरूद से जिस्मानी क्या फायदे हैं? जहन में सुकून नसीब होता है, टेंशन खत्म हो जाता है, दिमाग दिल के अंदर बशाशत ईमानी नसीब होती है, ईमान का नूर नसीब होता है, शिर्क से नफरत पैदा होती है, तौहीद की मोहब्बत दिल में आती है, रोजियों में बरकत पैदा होती है, आंखों में नूर नसीब होता है, जुबान में खुशबू पैदा होती है। बेशुमार फवाइद, बेशुमार फवाइद। आदाब ये है, किबला रूह होकर के दुरूद पढ़ा जाए, गुस्ल करके या खुशबू का इस्तेमाल करके, बेहतरीन कपड़े पहनकर, अच्छे से अच्छे आदाब। और अगर इतना न हो सके तो पाक साफ कपड़े पहनकर, किबला रुख होकर, कम अज कम वुजू के साथ अगर हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो उसके हकीकी थमरात और उसके बरक़ात और उसके फवाइद हासिल होंगे। अभी दरमियान में आका की निस्बत पर आपके बुनियादी 3 हुकूक और आका से मोहब्बत पैदा करने का सबब दुरूद, इस जुमा को दरमियान में जिक्र करने की वजह ये पेश आई कि इस वक्त
اور پہلے سے اسلام دشمن عناصر اور اسلام دشمن طاقتیں نہ اللہ کو چھوڑتی ہے، نہ نبی کو چھوڑا ہے، نہ قرآن کو چھوڑا ہے، روز ازل سے یہ سلسلہ ہے۔ دیکھ رہی ہے اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ زمانہ سب کو چلاتا ہے، اللہ کچھ نہیں ہے۔ وہ دیکھ رہی ہے لوگ دور زمانہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کوئی چیز نہیں، نعوذ باللہ۔ پیغمبر کا انکار کرنے والے دنیا سے آقا پردہ فرما رہے ہیں، ابوبکر صدیق موجود ہے، اور نبوت کا انکار کرنے والے، زکات کا انکار کرنے والے اور دین اسلام سے ارتداد اور مرتدوں کی ایک بڑی جماعت، یہ سلسلہ رہا آقا کی موجودگی میں بھی۔ ابھی آپ واٹس ایپ یعنی الیکٹرانک میڈیا استعمال کرتے ہیں تو فرانس میں ایک اسکول میں ایک ٹیچر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا، ذات اقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی فوٹو بن سکتا ہے، نہ اس کو بنایا جا سکتا ہے، اور نہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی مدد کی جا سکتی ہے۔ جو چیزیں ذات اقدس رسول کی عظمت، ہیبت، عزت، وقار، عظمت کے خلاف ہو وہ کوئی بھی کام نہیں کیا جائے گا۔ 15 سال کا لڑکا جب اسکول میں یہ سلسلہ ہوا، اب وہ اسکول کیا ہوگی؟ اسکول تو کیا ہوتی ہے؟ تعلیم اور تربیت کا سب سے اعلیٰ کردار ادا کرنے والی، انسانیت کے اسباق سکھانے والی، ودیا وویک کے ایک عجیب قسم کے یہ مندر ہوتے ہیں، یعنی عظمت کے قابل چیزیں ہوتی ہے۔ اور یہاں ایسی فاسسٹ اور ایسی بری چیزیں، ظاہر بات ہے جو چیچنیا اور بوسنیا کے مظالم آنکھوں سے دیکھ کر مہاجر بن کر فرانس کی زمین میں آئے ہو تو ان کا ایمانی ولولہ اور حرارت ایمانی کیسی ہوگی؟ اب اس نے اپنے ٹیچر کا پیچھا کر لیا اور ایک تلوار کے جھٹکے سے کام تمام کر دیا۔ بہت مبارک، صد مبارک، خدا بند قدوس نے کیا عالی مرتبت مقام اسے عطا فرمایا ہوگا۔ پھر بعد میں پولیس کی جپاجپی میں اس کو گولی مار کر کے شہید کر دیا گیا، اور فرانس کے شہید کے جنازے کے اندر جو تعداد دیکھیں آپ عجیب انداز کی، کیسی بڑی جنت نصیب ہوئی ہوگی اس گستاخ رسول، اس دشمن رسول کو نقد سزا ماشاءاللہ کس قدر بلیغ انداز میں دے دی گئی۔ یہ تو پکڑا جاتا ہے، جیل بھیج دیا جاتا ہے، کبھی چھوڑ دیا جاتا ہے، اور فرانس جیسے ملک میں بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے جو عالی مقام عطا فرمائیں گے اس کا کوئی شبہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ یہ تو ہو چکا۔ اس کے بعد فرانس کے حکمرانوں نے اسلام اور مسلمانوں پر مصیبت کے پہاڑ توڑے اور اس کو آتنکوادی کرتیہ قرار دیا، اور گورنمنٹ نے مسلمانوں کو پریشان کرنا اس دیش میں شروع کیا، اور 25 سے 22 یا اس سے زیادہ ممالک میں اسلام اور مسلمانوں پر حالات بہت حالت، ابھی فرانس حالات کا شکار ہے۔ ایک بات برابر توجہ سے سننا، جو نبی کی ذات کو ٹھیس پہنچائے، حضرت شیخ المشائخ مولانا محمد یونس صاحب جون پوری نور اللہ مرکزہ، جب ڈینمارک میں آقا کی شان میں گستاخی ہوئی تھی، یہاں بھی ریلی نکلی تھی، تو سہارنپور میں مائے ناز اکابر علماء کا ایک اجتماع ہوا تھا، اور شیخ کی صدارت تھی، اور حضرت شیخ کہیں صدارت برارت میں جاتے نہیں، لیکن نسبت نبی کی تھی، اور 52 سال سے حدیث پڑھا رہے تھے۔ تو شیخ تشریف لے گئے، حضرت شیخ نے کیا فرمایا؟ اس کو سونے کے پانی سے لکھ لو کہ اللہ کے پیغمبر کے بابت جو بھی گستاخی کرتا ہے اسے قبر اطہر میں ذات اقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنا درجے کی بھی تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ کوئی کچھ بھی کرے، فرمائے یہ تو ابو جہل کی اولاد ہے،
وہ تو کچھ بھی کرے، اس سے ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر میں ذات اقدس رسول کو تو ذرہ برابر کوئی اثر نہیں پہنچتا، آپ کو کیا اثر پہنچنے والا ہے؟ لیکن اے مسلمانوں، تمہاری ذات سے، تمہارے بڑے اعمال سے تم ہفتے میں 2 مرتبہ نبی کو ایذا پہنچاتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو. ہر سوموار کو تمہاری زندگی کے اعمال قبر اطہر میں نبی کو پیش ہوتے ہیں. ہر جمعرات کو آقا پر امت پیش کی جاتی ہے، اور امتیوں کے گندے برے اعمال سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ وہ تو باغی اور دشمن ہیں اور نادان لوگ ہیں جو برے برے الفاظ بکتے ہیں، اور اس پہ پیچھے ایک سیاست کام کرتی ہے، اور اس سے تو ذات اقدس رسول کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی چونکہ وہ کافر ہے. مسلمانوں کے اعمال سے آقا جبکہ اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں تو ہماری بدعملیوں سے آقا کو ایذا اور تکلیف قبر میں پہنچتی ہے. لہذا کوشش اس بات کی کرو کہ زندگی میں اتباع سنت لے آؤ اور زندگی میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے آؤ. یہ پرسوں ہی حضرت شیخ مولانا محمد حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم العالیہ جو ابھی کینیڈا مقیم ہے اور 2 مدرسوں میں بخاری شریف کا درس دیتے ہیں، تو حضرت شیخ نے یہ پیغام دیا کہ حضرت شیخ المشائخ مولانا محمد یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ اس وقت ضرورت ہے اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کا اتباع کی، اور اس وقت ضرورت ہے اطاعت رسول کی. اس میں ہم سے کمزوری ہوتی ہے. لہذا کھانے میں آقا کی سنت کے اتباع، دسترخوان بچھائیں گے، سر ڈھانپ کر کھائیں گے، جمنے ہاتھ سے کھائیں گے، بسم اللہ پڑھ کر کے کھائیں گے. کھانا ختم ہونے کے بعد اگر کوئی چیز گر گئی پلیٹ پیالے یا دسترخوان پر تو اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لیں گے. پہلے برتن اٹھائیں گے، پھر خود اٹھیں گے، ہاتھ چاٹ لیں گے. یہ ایک اتباع ہے. نبی یوں کرتے تھے، ہمیں یوں کرنا ہے. آقا نے ہر چیز سکھا دی ہے، ایک چیز یہ. لیکن پھر بھی ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہر ایک انسان کا ایک ولولہ ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آقا کی محبت کے اندر کچھ اظہار کریں. تو دیکھو جس دیش میں رہتے ہیں اس کے قانون فالو کرنے پڑتے ہیں. دنیا کا یہ بھارت دیش وہ ہے جس نے سمرتھن کیا ہے فرانس کا، یعنی فرانس کی فیور میں ہے. وہاں کے وزیر اعظم نے، وہاں کے راشٹرپتی نے یہ کہا ہے کہ یہ آتنکوادی کرتیہ ہے، یعنی اس بچے کا، اس کی ٹیچر کو مار ڈالنا یہ آتنکوادی کرتیہ ہے، اور اس نے آتنکوادی کام کیا ہے اور اس کے بدلے میں سزا نافذ کرنے کا آرڈر دیا. حالانکہ یہ کوئی آتنکوادی کرتیہ نہیں ہے، اور اس نے اسلام کے مذہبی امور میں مداخلت کی کوشش کی. بڑا فساد برپا ہو گیا ورلڈ میں. اب یہ بھی سمرتھن کرتا ہے یہ ملک بھی. اس لیے دھارا 144 بھی لگی ہوئی ہے ابھی دیش میں، تو نہ ریلی نکل سکتی ہے. دھیان سے سننا، دھارا 144 دیش میں ہے ابھی. 4 سے زیادہ آدمی یکجا نہیں ہو سکتے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا، تو ریلی نکل نہیں سکتی. کئی جگہ پوسٹر بنائے، قدموں میں رکھ کر چلے، کہیں جگہ پتلے جلائے. ان پر بھی FRI درج ہوئی، ان کو بھی جیل بھیج دیا اور پھر جیل سے رہا کروائے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اکابر علماء اور ہمدردان قوم و ملت کا جو ہے مشورہ ہوا کہ کم از کم ہم اتنا کریں کہ ایک دن دھندے کاروبار بند کرے اور نماز میں، ذکر میں، دعا میں، تلاوت میں، درود میں ایک دن گزارے، اظہار افسوس کرے، ایک افسوس کا اظہار کرے. یہ بھی ایمان کی علامت ہے. نیکی سے خوش ہونا چاہیے، گناہ سے غم ہونا چاہیے. تو اتنا تو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے 2 دن کا وقت دیا کہ سنیچر اتوار اپنے کام کاج کو ترتیب میں لے لے، اور سوموار صبح سے مارکیٹ بند، یعنی سبزی بازار بھی بند، دودھ بازار بھی بند، گوشت مارکیٹ بھی بند، فش مارکیٹ بھی بند، سارے کام بند کر دیں. اور کیا کریں گے؟ نوجوانوں نے قوم و ملت توجہ دے، مسجدوں میں وقت گزاریں گے، حضرت شیخ کی فضائل درود پڑھ ڈالیں گے، اور ائمہ حضرات، خطیب حضرات یہ بھی مدد کریں گے، مسجدوں میں وقت گزرے. ایک اچھا نمونہ ہم پیش کریں، بازاروں میں نہیں، چوراہوں میں نہیں،
ہم اپنے اختیار سے دکان بند رکھیں گے. بیت المال چونکہ تمام مسلمان संस्था और इदारों की एक जिम्मेदार संस्था है, तो ऐलान कर दिया गया आज से कि भाई सोमवार के दिन हम अपने कारोबार धंधे बंद रखेंगे और इस दिन हम कोई सौदा नहीं खरीदेंगे, हमारी दुकानें बंद रहेगी. तो बसा औकात ऐसा होता है कि जो दुकान नहीं बंद रखता उसकी दुकान से खरीदारी करते हैं. इस दिन का बड़ा अमल इत्तिबाए सुन्नत में जिंदगी गुजारनी है और कोई सौदा बोदा खरीदना नहीं, यानी दुकानों में जाना ही नहीं है, कोई सौदा खरीदना नहीं. अपनी जितनी आदतें हैं, मसलन किसी को पान की आदत है, कोई खाने पीने की चीजों की जरूरत है, तो भी शनिचर भी है, इतवार भी है, 2 दिन के अंदर हम अपना सोमवार का इंतजाम कर ले. सुबह से लेकर 5 बजे तक बंद रखा गया है, 5 बजे के बाद खुल जाएगा, यानी सुबह से लेकर 5 बजे तक सब बंद रहेगा, जिसमें सब्जी यानी तमाम बाजारें बंद रहेगी. और एक बात खास नोट करें कि इस दिन आमाल में जिंदगी गुजारनी है. हमारे नौजवानों ने कौम मिल्लत, अगर कोई मुसलमान ने भी खुदा न खास्ता, ये तो होगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर एक के दिल में नबी की मोहब्बत है और नबी की मोहब्बत का सबूत पेश करने के लिए यह अमल करना है. और आका की शान में गुस्ताखी जिसने की है उसकी फजीहत में यह अमल करना है. तो केबिन वाला, रेकड़ी वाला, दुकान वाला कोई भी खुला नहीं रखेगा. लेकिन बदकिस्मती से हम कलमागो में से किसी ने खुली रखी तो उन पर कोई लानतान नहीं करेंगे. दूसरे नंबर में गैर मुस्लिम भाइयों से हरगिज नहीं कहा जाएगा कि तुम दुकान बंद रखो, बल्कि उन मोहल्लात में हम जाएंगे भी नहीं, बल्कि इस दिन आका की मोहब्बत पैदा करने के लिए दुरूद 1000 मरतबा पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह के नबी की जियारत नसीब हो जाएगी. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा अमरतना नुसल्ली अलैहि, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा हुवा अहलुहु, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा लहु. और दूसरा दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूही मुहम्मदिन फिल अरवाह व सल्ली अला जसदी मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्ली अला कब्र मुहम्मदिन फिल कुबुर. एक दुरूद का पर्चा भी ताजा अभी आधे घंटे में तैयार कर दिया है, इसमें भी लिखे हुए दुरूद है. और आखिरी दर्जे में 300 मरतबा तो दुरूद कोई भी याद हो वो पढ़ लेना. अगर 300 मरतबा कोई भी काम कर ले तो वो बहुत करने वाला शुमार होगा. हज़रत गंगोही अपने मुतवस्सिलिन को 300 मरतबा का आदत देते थे, हज़रत थानवी 300 मरतबा का आदत देते थे, यानी 300 मरतबा कोई सा भी दुरूद पढ़ ले. चूंकि पैगंबर की अजमत में ये करना है और गुस्ताख को सजा हो, इस अमल से खुदावंद कुद्दूस की कुदरत काम करेगी और इन दुश्मनों को खुदावंद कुद्दूस जलील करेगा. हम अपने इख्तियार से इतना कर सकते हैं तो कोई खलफशार न हो, कोई फितना न हो, कोई फसाद न हो. हम अपने आप को, अपने ईमान को, अपने नबी की अजमत को बचाने की कोशिश करें और हम खुद जो है पाबंद रहें. न इधर उधर बाहर निकलना है, न कहीं जाना आना है, अपने मामूलात में रहना है. ये फैसला हुआ है. सोमवार के दिन सुबह से लेकर असर तक बाजार वगैरह बंद रहेंगे. लिहाजा जिनको जो कुछ खरीद फरोख्त करना है या जो कुछ काम है तो 2 दिन की मुद्दत है, 2 दिन के अंदर अंदर इसको कर ले. और सोमवार को स्वेच्छाएं पैगंबर की मोहब्बत और अजमत में और ताबेदारी में हम ये अमल करेंगे और नमाजों की पाबंदी करेंगे. 5 फर्ज नमाजें, 4 नफल नमाजें, यानी तहज्जुद, इशराक, चास, तवाबिन, कुछ देर कुरान की तिलावत, कुछ देर तस्बीहात या आराम में अपना वक्त गुजारेंगे. अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमाए. सकीना बिन शौकत रहमान गुजर कोई डिलीवरी का ऑपरेशन है, इस सिलसिले में इनकी सदका खैरात लिल्लाह के जरिए से मदद फरमाते जाएं. हमारे हिंदुस्तान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लंबे जमाने तक हजरत मौलाना असरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह रहे. इन्होंने बिहार में, चंपारण में बहुत काम किया. एक मदरसा भी है, हजरत ने अपनी हयाती में खोल दिया था. 450 तलबा है, 45 लाख का खर्च है और मदरसे पर कर्जा भी है. बहुत मुस्तहिक इलाका और एरिया है. साथियों से गुजारिश से नमाज से फरागत के बाद ज़कात लिल्लाह सदका खैरात के जरिए से मदरसे का ताउन फरमाते जाए.
اللہ توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے قلوب کو اللہ کی محبت سے، نبی کی محبت سے، اللہ کی عظمت، نبی کی عظمت پیدا فرماوے اور تابعداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہر قسم کے شرور فتن سے اللہ سبحانہ و تعالی اسلام کی، مسلمانوں کی عالم میں بھرپور حفاظت فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.